اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں میرے بھائی، اس طرح کے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ مولوی صاحب، کیا معراج کا واقعہ ایک خواب تھا؟ دیکھیے، میں آپ کے سامنے 3 لاجیکل دلائل رکھوں گا، جس کے بعد میں آپ خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک خواب تھا یا پھر ایک سچی حقیقت۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا، تو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے اس پر اعتراض کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ کل رات کو خواب میں چاند پر گیا تھا، تو کیا آپ مجھ پر اس بات پر اعتراض کریں گے؟ بالکل نہیں۔ آپ کہیں گے کہ خواب میں تو سب کچھ پاسبل ہے، لوگ تو خواب کے اندر چاند تارے توڑ کر بھی لا سکتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اعتراض جب بنے گا جب میں کہوں گا کہ میں جاگتی حالت کے اندر سچ میں چاند پر گیا تھا، تو آپ کو دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو کسی کے خواب پر اعتراض کرتا ہو۔ تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ واقعہ آپ نے جب لوگوں کو بتایا تو آپ نے یہی چیز بتائی کہ میں سچ میں جاگتی حالت کے اندر اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ دوسری دلیل اس واقعے کے خواب نہ ہونے کی یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں، یعنی کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی۔ تو یہاں پر اللہ نے وقت کو مینشن کرا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر۔ اگر یہ خواب ہوتا تو اتنی ڈیٹیل اللہ نہیں دیتے، صرف واقعہ بتاتے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور یہ چیزیں دکھائی۔ اور تیسری دلیل بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ اللہ اس واقعے کو اپنی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ اسی آیت کے اندر اللہ آگے فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا سکے، یعنی اللہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کوئی شخص اتنا زیادہ لمبا سفر کر سکے اور اتنی دوری طے کر سکے، اور جو چیزیں مستقبل میں ہونی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریے کہ کیا اللہ خواب کو اپنی نشانی بتائے گا یا پھر اس چیز کو اپنی نشانی بتائے گا جو لوگوں کے ذہن سے باہر ہو، جو کوئی معمولی واقعہ نہ ہو۔ تو اس واقعے کو خواب بولنا یہ صحیح احادیث کے خلاف بھی ہے۔ جو لوگ اس واقعے کو خواب بولتے ہیں، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کی 2 وجہ ہے۔ سب سے پہلی تو ان کی جو ہے عربک گرامر پر کچی پکڑ ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے اس آیت پر کبھی غور ہی نہیں کرا۔ آیت کے شروع میں اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی اس واقعے کو اللہ اپنی نشانی بتا رہے کہ میں نے یہ چیز کری ہے، میں وہ ذات ہوں جو کسی لاز آف نیچر کے باؤنڈ نہیں ہے، تو ہر عیب سے، ہر چیز سے پاک ہے، جس کے لیے ہر چیز پاسبل ہے، جو وقت کے اندر نہیں وقت کے باہر ہے، وہ وقت کو پھیلا بھی سکتا ہے، وقت کو سمیٹ بھی سکتا ہے۔ تو وہ لوگ اپنے رب کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں، جس وجہ سے اس کو وہ خواب سمجھ کر لوگوں میں اس کا ذکر کرتے پھرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے بھائی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے سچے انسان تھے، اور ان کی ہر ایک بات بالکل حق اور سچ ہے، اس لیے بالکل آنکھ میچ کر بھروسہ کرو اور اس طرح کے سوال مت کیا کرو۔